ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے قاری عبدالحنان صاحب جن کی دعوت پہ میں یہاں آیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح تمام علماء کرام جو اسٹیج پر رونق افروز ہیں، جن کو میں نام تو نہیں جانتا، لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تحفظ دین میڈیا سروس جو فرقہ باطل سے مقابلہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور الحمدللہ اپنا کام بخوبی انجام دے بھی رہا ہے، تو اس کے ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمن صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھی حافظ سہیل صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اور میں چند شعر حمد کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد کہ میرا غم کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے سامنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میرا غم کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے سامنے، کہ میرا غم کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے سامنے، کہ بولنے لگتے ہیں پتھر مصطفیٰ کے سامنے، بولنے لگتے ہیں پتھر مصطفیٰ کے سامنے، میرا غم کچھ بھی نہیں ہے ان کی عطا کے سامنے۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ اسی انداز سے سنے تو مجھے حوصلہ ملے گا اور میں پڑھوں گا۔ یہ اگلا شعر جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر ہے کہ آج ہم دنیا میں دنیاوی محبت میں لگے ہوئے، اور اس میں غیر شرعی محبت بھی آتی ہے جو ہم کر رہے، لیکن حقیقی محبت جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، اور وہ محبت دل میں کب پیدا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کب پیدا ہوتی ہے، کہ معرفت کا نور سینے میں اترنے دیجئے، معرفت کا نور سینے میں اترنے دیجئے، کہ معرفت کا نور سینے میں اترنے دیجئے، پھر عشق لیلا کیا ہے عشق مصطفیٰ کے سامنے، عشق لیلا کیا ہے عشق مصطفیٰ کے سامنے، دوبارہ کہ معرفت کا نور سینے میں اترنے دیجئے، کہ عشق لیلا کیا ہے عشق مصطفیٰ کے سامنے، اور جھوٹ نفرت بغض کینہ زندگی بھر سازشیں۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم یہ کر رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں جنت کی،
کہ جھوٹ نفرت بغض کینہ زندگی بھر سازشیں، کہ جھوٹ نفرت بغض کینہ زندگی بھر سازشیں، کیا اسی حالت میں جائے گا خدا کے سامنے، کیا اسی حالت میں جائے گا خدا کے سامنے، بولنے لگتے ہیں پتھر مصطفیٰ کے سامنے۔ نعت پاک سے قبل درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کہ آ گئے ہمارے جب نبی کفر پر زمان آ گیا، سبحان اللہ، آ گئے ہمارے جب نبی کفر پر زوال آ گیا، کہ آ گئے ہمارے جب نبی کفر پر زوال آ گیا، دور ظلم ختم کیوں نہ ہو، دور ظلم ختم کیوں نہ ہو، آمینہ کا لالا گیا، دور ظلم ختم کیوں نہ ہو، آمینہ کا لالا گیا، آ گئے ہمارے جب نبی کفر پر زوال آ گیا، اور بے امان پا گئے، نور کا جہان پا گئے، کہ بے امان پا گئے، نور کا جہان پا گئے، حق کا ایک چراغ لے کے جب صاحب کمال آ گیا، حق کا ایک چراغ لے کے جب صاحب کمال آ گیا۔ اور دو شعر میں اس حوالے سے پڑھتا ہوں کہ ہم کو الحمدللہ ہم سب کو اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور بہت بڑی نعمت کی بات ہے، اور ہمیں اپنی قدر سمجھنی چاہیے کہ ہم ہیں کیا، ہمیں اپنی اہمیت معلوم ہونی چاہیے۔ میں شعر بتاؤں گا کہ ہم ہیں کیا، کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے، میرا نام کم نہیں ہے، کہ ہم تو کچھ نہیں ہے لیکن میرا نام کم نہیں ہے، میرا نام کم نہیں ہے، کہ میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن میرا نام کم نہیں ہے، کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، یہ مقام کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے، اور یہ نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، نہ بتائیں دنیا والے، یہ نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، یہ نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، کہ
میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نظام کم نہیں ہے، وہ نظام کم نہیں ہے، میرے مصطفیٰ جو لائے وہ نظام کم نہیں ہے، وہ نظام کم نہیں ہے۔ پیچھے والے ایسا لگتا ہے کہ بیدار نہیں، آگے والے سبحان اللہ تو بول رہے ہیں لیکن پیچھے والے نہیں بول رہے۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، سب کو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا پڑے گا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ۔ کہ آئے جہاں میں، آئے جہاں میں، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور، گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اتنی تیز ہونا چاہیے نعرہ کی، سنیں کچھ لوگ پیچھے تک، نعرہ لگانے میں بالکل گھبرانا نہیں، کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کہ آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنا ہے، آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنا ہے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، ابو جہل بھی دے تو خوشیاں منائے، اترا فلک سے ہے، اترا فلک سے ہے، اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اور مانگی عمر کے لیے جو دعائیں، عرش بری پر وہ پہنچی صدائیں، مانگی عمر کے لیے جو دعائیں، عرش بری پر وہ پہنچی صدائیں، آمین کہہ کر ملک مسکرائے، ہوا حکم وہ دار ارقم میں جائیں، آئے تو اصحاب، آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ اب لگا کہ ہاں بیدار ہے، بالکل۔ اب میں چند شعر پڑھتا ہوں نعت پاک کے، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ میں تخت تاج درہم دینار چھوڑ دوں، میں تاج تخت درہم دینار چھوڑ دوں، کہ میں تاج تخت درہم دینار چھوڑ دوں، میں تاج تخت درہم دینار چھوڑ دوں، کہ میں تاج تخت درہم دینار چھوڑ دوں، میں تاج تخت درہم دینار چھوڑ دوں،
ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں۔ اور پیغام حاضری کا مدینے سے گر ملے، پیغام حاضری کا مدینے سے گر ملے، کہ پیغام حاضری کا مدینے سے گر ملے، پیغام حاضری کا مدینے سے گھر ملے، تو رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں، رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں، رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں۔ اور آج ہمیں سنت پہ عمل کرنے میں شرم آتی ہے، ماڈرن جو بن گئے نا آج، اس لیے اپنے آپ شرم محسوس کرتے ہیں کسی بھی سنت کو فالو کرنے کے لیے یا اس کو عمل کرنے کے لیے، اس پہ لوگوں کا شرم و لحاظ کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستو، دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستو، کہ دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستو، دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستو، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، بہت پیارا شعر، پوری نعت میں سب سے پیارا شعر ہے، سب لوگ سبحان اللہ بولیے گا اس پہ، کہ محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، کہ محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، کہ جتنے کہو میں اتنے گنہگار چھوڑ دوں، جتنے کہو میں اتنے گنہگار چھوڑ دوں، جتنے کہو میں اتنے گنہگار چھوڑ دوں، جتنے کہو میں اتنے گنہگار چھوڑ دوں۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ میں دوبارہ مولانا دوبارہ ارشاد، وہی شعر کہ محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، کہ محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا میرا خدا، جتنے کہو میں اتنے گنہگار چھوڑ دوں، جتنے کہو میں اتنے گنہگار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں دامن سرکار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں۔ اور کے چند شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا،
اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو لوگ جس حالت میں تھے، جو برائیاں ان کے اندر تھی، وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، علماء آپ کو بتاتے رہتے ہوں گے کیسی کیسی برائیاں اس دور میں موجود تھیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ماحول بنا؟ ان لوگوں کو ایک بے چینی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر ان کو ایک سکون آ گیا. تو کہتے ہیں کہ اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، کہ اشکوں کو مصطفیٰ نے اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، مسکان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا. اور آج اسلام کے دشمن ہر طرف ہیں، قرآن کے دشمن. قرآن کو بہت لوگوں نے مٹانا چاہا، لیکن اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب وہ کس طریقے سے حفاظت کر لے گا وہ خود جانتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، کہ قرآن کو یہ دنیا قرآن کو یہ دنیا اب کیسے مٹائے گی، اب کیسے مٹائے گی. سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا. پڑھیے مولانا پڑھیے. بھائی توجہ ادھر رکھیں، آپ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تو پھر ایسا لگا کہ آپ نہیں سننا چاہ رہے. جی پڑھیے. میں ایک کلام پڑھتا ہوں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ جو بھی در رسول کا دربان بن گیا، جو بھی در رسول کا دربان بن گیا، جو بھی در رسول کا دربان بن گیا، جنت میں اس کے جانے کا، جنت میں اس کے جانے کا سامان بن گیا، جو بھی در رسول کا دربان بن گیا. اور دربار مصطفیٰ کی جسے نوکری ملی، دربار مصطفیٰ جسے نوکری ملی، قسمت کا اپنے بالیقین، قسمت کا اپنے بالیقین سلطان بن گیا، قسمت کا اپنے بالیقین سلطان بن گیا، جو بھی در رسول کا دربان بن گیا. اور ایک کلام بہت پیارا کلام ہے. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ہر عاشق، ہر غلام، ہر امتی کے یہ دل میں خیال ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیا تھا، آپ کے اخلاق کیا تھے. سب کے ذہن میں یہ بات ہے نہیں ہے کیسے تھے ہمارے. تو شاعر کہتا ہے
کہ بعد خدا جو سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بعد خدا جو سب سے اعلیٰ، سوچ محمد کیسے ہیں. بعد خدا جو سب سے اعلیٰ، سوچ محمد کیسے ہیں. مثل نہیں ہے خلق میں ان کا، سوچ محمد کیسے ہے. مثل نہیں ہے خلق میں ان کا، سوچ محمد کیسے ہے. کہ کس کے بس میں ان کی مدحت، کس کے بس میں ان کی مدحت. قرآن جن کی ہے ایک سیرت، رب ہے کرتا جن کی ثنا، رب ہے کرتا جن کی ثنا. سوچ محمد کیسے ہے. بعد خدا جو سب سے اعلیٰ، سوچ محمد کیسے ہے. بعد خدا جو سب سے اعلیٰ، سوچ محمد کیسے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ بعد میں آئے گرچ جہاں میں نبیوں میں وہ عالی ہیں. رشک ملائک جن و بشر ہے، گلشن دی کے مالی ہے. بعد میں آئے گرچ جہاں میں نبیوں میں وہ عالی ہے. رشک ملائک جن و بشر ہے، گلشن دی کے مالی ہے. شان ہے ان کی عرش سے عرفہ، حسن ہے ان کا بدر سے بڑھ کر. شان ہے ان کی عرش سے عرفہ، حسن ہے ان کا بدر سے بڑھ کر. ذات ہے ان کی اعلیٰ نسبی، صفتیں ان کی جمالی ہے. رحمت ہے شیوا جن کا، رحمت ہے شیوا جن کا. سوچ محمد کیسے ہے. بعد خدا جو سب سے اعلیٰ، سوچ محمد کیسے ہے. مثل نہیں ہے خلق میں ان کا، سوچ محمد کیسے ہے. بعد خدا جو سب سے اعلیٰ، سوچ محمد کیسے ہے. مثل نہیں ہے خلق میں ان کا، سوچ محمد کیسے ہے. اور آخر میں ختم نبوت پر ایک کلام ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں، ضرور اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا. سبحان اللہ. کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. پہلے میں بتا دوں یہ ختم نبوت ہے کیا. ختم نبوت یہ ایک میں عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. ہمارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں. یہ سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے. اب اگر کوئی آپ کے آخر ہونے کا، خاتم ہونے کا انکار کرے تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. تو اسی طرح اس دنیا میں بہت سے ذلیل انسان آئے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس میں سے سر فہرست ایک نام مرزا غلام احمد قادیانی کا آتا ہے. سنا ہوگا آپ نے، اور وہ کس طرح ذلیل ہو کر مرا. اسی طرح بہت سارے آئے. اس وقت آپ کے علاقے میں شکیل ابن حنیف کا فتنہ اٹھا ہے. اس نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا. اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کافر. تو اس نے انکار کیا تو وہ کافر ہے. لہذا یہ میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں، آپ کا بھی یہ عقیدہ ایمان ہے، میرا بھی یہ عقیدہ ایمان ہے. تو سب لوگ مل کے نعرہ لگائیے گا کہ آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ، عقیدہ ہمارا اور تمہارا. کہ ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت.
ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے، ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے، کالے لعین جھوٹے، کالے کمین جھوٹے، کالے لعین جھوٹے، کالے کمین جھوٹے، کافر شیطان ہے یہ، مرتد بے ایمان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ، ناری انسان ہے یہ، جبکہ دوزخ کا ہے یہ شرارہ، دہکتا انگارہ، عقیدہ تمہارا اور ہمارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کہ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ، شکیل ابن عنیب، ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے وہ، کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ، کافر ہے بچنا اس سے اخبث خبیث ہے وہ، اس سے سلام نہ کر، اس سے کلام نہ کر، اور احترام نہ کر، اور احترام نہ کر، اس سے سلام نہ کر، اس سے کلام نہ کر، اور احترام نہ کر، اور احترام نہ کر، کیوں؟ کیونکہ منکر نبی کا آوارہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کہ جھوٹا لعین مرزا تھا ایک زندیق ٹھہرا، مرزا غلام احمد قادیانی، کہ جھوٹا لعین مرزا تھا ایک زندیق ٹھہرا، 12 معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا، 12 معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا، ایسا اندھیر کیا ہے یہ ہیر پھیر کیا ہے، شر اور خیر کیا ہے، شر اور خیر کیا ہے، کیسا ارشد ہے یہ بٹوارہ، یہ بولو خدا را، عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آخری شعر تحفظ دین میڈیا سروس جو فرقہ باطل سے مقابلے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں، وہ کیا ہے کہ ختم نبوت کی ایسی تنظیم ہے یہ، ختم نبوت کی ایسی تنظیم ہے یہ، کہتے ہیں اس کو یارو تحفظ دین ہے یہ، کہتے ہیں اس کو یارو تحفظ دین ہے یہ، اس کا ہے نام اعلیٰ، اس کا ہے کام اعلیٰ، ہر ایک نظام اعلیٰ، ہر ایک نظام اعلیٰ، اس کا ہے نام اعلیٰ، اس کا ہے کام اعلیٰ، ہر ایک نظام اعلیٰ، ہر ایک نظام اعلیٰ، کیونکہ مل کے لگا ہو یہ نعرہ، ضیاء نے پکارا، عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، آؤ مل کے لگائیں یہ نعرہ، عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،